بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الیکشن کی اس وقت جو سرگرمیاں ہیں گہما گہمی وہ اپنے عروج پر ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کاغذات نامزدگیاں جمع کرا رہی ہیں، لیکن یہ کاغذات نامزدگیاں ابھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے جمع کرائی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف پارٹیز نے ایک اپنا پروسیجر بنایا ہے کہ جی ابھی کاغذات نامزدگیاں زیادہ سے زیادہ جمع کرا دی جائیں، بیکنگ کینڈیڈیٹس کی کاغذات نامزدگیاں بھی جمع کرا دی جائیں، اور چونکہ پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ 11 جنوری ہے، اس لیے کون سے کینڈیڈیٹ کو، کون سے نمائندے کو کس کانسٹیٹوئنسی سے ٹکٹ دینا ہے یا نومینیٹ کرنا ہے، یہ بات کھلے گی 11 جنوری کو۔ اس میں بہت سی جو ہیں وہ مسائل بھی ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی ایک حکمت کے تحت بھی کیا جا رہا ہے۔ کچھ ایسی پارٹیز ہیں جن پہ پریشر ہے، جس کی وجہ سے بہتر یہی ہے کہ اس وقت ان کے جو کارکنان ہیں وہ بھی جا کے آزاد امیدوار کی حیثیت سے نامینیشن پیپر حاصل کریں، نامینیشن پیپر جمع کرائیں، اور نہ صرف اپنے بلکہ بیکنگ کینڈیڈیٹس کے بھی جمع کرائیں۔ مختلف واقعات بھی ہمارے سامنے آئے، سندھ میں پھر کم ہوئے، پنجاب میں بہت سے ایسے واقعات آئے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ بڑا ہنگامہ مچا اور فوٹیجز وائرل ہوئیں کہ جی پیپرز چھینے جا رہے ہیں، جو لوگ نامینیشن پیپر جمع کرانے آ رہے ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ تو ایسی پارٹیز ہیں یا ایک خاص پارٹی ایسی جس نے اپنے کینڈیڈیٹس کو اپنی پارٹی ایفیلیشن بتانے سے بھی منع کر دیا ہے، یعنی ایسے کینڈیڈیٹس جو اگر اس پارٹی کے ساتھ ان کانٹیکٹ بھی ہیں تب بھی ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے نامینیشنز جمع کرائیں اور اس کے بعد پارٹی ٹکٹ جمع کرایا جائے گا۔ اسی حوالے سے ناظرین ہمارا یہ خصوصی سیگمنٹ جو آج ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جو سیاسی رہنما ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اصل ان سے جاننا ہے کہ کیا واقعی کوئی پریشر ہے ایسا تمام سیاسی جماعتوں پہ ہے یا کچھ مخصوص سیاسی جماعتوں پہ ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم آئے ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب کی رہائشگاہ پر۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے باقی جو فریکشنز تھے وہ ایک جگہ ہو گئے، متحد ہو گئے، لیکن مہاجر قومی موومنٹ پاکستان نے جو ہے اپنی ایک علیحدہ شناخت رکھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس بات پہ، جس نقطے پہ ان کا ڈسپیوٹ ہوا تھا جو کہ مہاجر قومیت کی بات ہے، جب تک اس کاز کو لے کر نہیں چلا جائے گا تو آفاق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم کسی اور پارٹی یا کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ متحد نہیں ہو سکتے۔ بہرحال سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین جناب آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میرے لیے۔ سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا الیکشن کی اس وقت گہما گہمی ہے، کیا کہتے ہیں الیکشن 2024 کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب بڑی غیر یقینی کیفیت ہے ہر جگہ پر، اور یہ تاثر عام ہے کہ انتخابات سے پہلے انتخابی نتائج کا اعلان کر کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نتائج کہیں اور بنیں گے۔ اور میں نے متعدد بار کہا ہے کہ اگر کنٹرول رومز میں مہاجروں کے مستقبل کا فیصلہ ہوا یا کراچی کے مستقبل کا فیصلہ ہوا تو ظاہر ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے بھی نامینیشن پیپرز جمع کیے ہیں، تمام جگہ سے جمع کیے ہیں، بڑی تعداد میں کانسٹیٹوئنسیز ہم نے کور کی ہیں، تمام جگہ سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی ہم نے نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے کینڈیڈیٹس پٹ اپ کیے ہیں، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کیے ہیں، کورنگی کے تمام حلقوں میں کیے ہیں ہم نے، تو دباؤ تو تمام کینڈیڈیٹس پر ہے۔ اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ جیسے کچھ خاص کانسٹیٹوئنسیز ہیں جہاں آپ کا بڑا اثر ہے، اور پچھلے ہم نے بائی الیکشنز میں بھی دیکھا کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ جی آپ جیتے ہوئے، آپ کی سیٹ جیتی ہوئی تھی لیکن وہ کسی اور کو جو ہے نا وہ دی گئی، خاص طور پہ جہاں سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ابو بکر صاحب کامیاب ہوئے تھے، وہاں اس پہ دعویٰ تھا، ووٹوں کا فرق کچھ زیادہ نہیں تھا، اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ جی تو اس قسم کی سچویشن آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ بائی الیکشن تھا، لوگوں نے اس کو برداشت کر لیا، لیکن میرے خیال ہے قومی یہ جو جنرل الیکشن ہو رہے ہیں اس میں اگر اس قسم کی صورتحال ہوئی تو شاید قابل قبول نہ ہو، اور اس میں عوام کا رد عمل آ سکتا ہے، اور بہت شدید رد عمل آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس جنرل الیکشن میں لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں کہ شہر میں اور جو مہاجر عوام میں احساس محرومی ہے، اس الیکشن کے ذریعے اس احساس محرومی کا کسی حد تک خاتمہ ہو سکتا ہے اگر ان کے ووٹوں سے منتخب ہو کر لوگ اسمبلی میں پہنچے۔ لیکن اگر ان کے ووٹوں کی قدر نہیں کی گئی اور کنٹرول رومز میں بیٹھ کے فیصلے کیے گئے تو کراچی کے لوگوں کے اندر جو احساس محرومی ہے اس میں اضافہ ہی ہوگا، اور وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اس شہر یا ملک کے لیے فائدے میں تو نہیں ہے، تو اور پھر عوام کا رد عمل بھی آ سکتا ہے جو غیر متوقع نہیں ہوگا۔ سر کیا سمجھتے ہیں جو آپ نے کہا کہ الیکشن سے قبل جو ہے الیکشن نتائج اناؤنس کیے جا رہے ہیں،
کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کراچی کی جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ جی مینڈیٹ ان کے پاس ہے، نہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، یا یہ جو ایک محاذ بنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، جی ڈی اے، جے یو آئی ایف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں ان سے کوئی وعدے کیے گئے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جب یہ نواز شریف صاحب تشریف لائے اور نواز شریف صاحب کا جو رویہ رہا، ان کے ساتھ جو حکومت کا رویہ رہا، اداروں کا رویہ رہا، گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، کہ بائیو میٹرک بھی ان کا ایئرپورٹ کے اوپر ہو رہا تھا اور تمام معاملات ان کے گھر پہ طے کیے گئے، تو اس سے تو بہرحال یہ تاثر گیا کہ نواز شریف صاحب کو ایک معاہدے کے تحت یا کوئی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ان کو یہاں لایا گیا ہے، اور وہ فیوچر کے پرائم منسٹر ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ یہ فیوچر کے پرائم منسٹر بنا کے ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ اسی طرح اس شہر میں بہت سارے جرنلسٹ ہیں، بہت سارے اس شہر کے وہ لوگ ہیں جو اس شہر پر اثر رکھتے ہیں، ان سے باقاعدہ کہا گیا کہ بھئی ہم فلاں کو اتنی سیٹیں دے رہے ہیں، ہم فلاں کو اتنی سیٹیں دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ فیصلے جو ہے وہ عوام کے کرنے کے ہوتے ہیں، اداروں کے یا اداروں کے افسران کے کرنے کے نہیں ہوتے کہ کون کس کو کتنی سیٹیں دے رہا ہے۔ مطلب اگر آپ سیٹیں دے رہے ہیں تو آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس الیکشن کے پروسیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس پہ عوام کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ تو فیصلے کنٹرول روم میں کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور نہ صرف گورنمنٹ کے حلقوں میں یہ باتیں کی گئیں بلکہ پولیٹیکل سرکلز میں بھی یہ باتیں کی گئیں۔ پولیٹیکل پارٹی نے یہ دعوے کیے کہ ہمارے معاملات طے ہو چکے ہیں، ہمیں اتنی سیٹیں مل رہی ہیں۔ تو یہ تاثر جو ہے وہ عوام کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا کر رہا ہے کہ ہمارے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ بات ممکن ہے کہ کنٹرول روم سے جو ہے وہ ریزلٹس آج کے دور میں جو ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ سعد رفیق جو ہے وہ خود اپنے کسی انٹرویو میں کہہ چکے کہ میں ہار رہا تھا، میں نے کہا میں ہار رہا ہوں، انہوں نے کہا نہیں تم نہیں ہار رہے ہو، اور الیکشن کے نتائج میرے حق میں آئے۔ تو چیزوں کو مینور تو کیا جاتا ہے اور کرتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ چیزوں میں نتائج میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں بھی لا سکتے، تو حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے نامینیشن پیپرز چھینے جا رہے ہیں، یا لوگوں کا مثال کے طور پر اپنے الیکشن کے عین وقت میں، مجھے عمران خان کے اس اقدام سے ظاہر ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا بلکہ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، جو انہوں نے سرکاری اداروں کے دفاتر کے اوپر جو تحریک انصاف کے کارکنان نے یا لوگوں نے حملے کیے، اور وہ قابل مذمت ہے، کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جس پہ آپ نے بین نہیں لگایا، اس کے الیکشن پروسیس کو، جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے، اس کے پروسیس کو آپ ایٹ دا 11th آور الیکشن کے وقت جو ہے اس کو آپ کنڈیم کر کے اس سے آپ اس کا انتخابی نشان لے لیں، تو ظاہر ہے کہ یہ الیکشن تو شفاف نہیں ہوئے نا، اس میں آپ کسی ایک پارٹی کو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ تو یہ جتنے معاملات ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ معاملات آپ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف لے کے نہیں جا رہے، اور مہاجر قومی موومنٹ اس معاملے میں یہ چاہتی ہے کہ کراچی میں فیئر الیکشن ہو، ملک میں فیئر الیکشن ہو۔ سر آپ کے تو بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اداروں سے، اور بلکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا جاتا تھا کہ جی آپ کے اچھے تعلقات ہیں اور اس کی بنیاد پہ آپ کو فیورز دی جاتی ہیں، تو آپ کیوں ان پارٹیوں میں شامل نہیں ہیں جن میں سیٹ بانٹی جا رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے، مبینہ طور پہ نہیں دیکھیے یہ تاثر دیا جاتا رہا نا، دیکھیے اگر یہ تاثر درست ہوتا تو آفاق احمد 8.5 سال ایسی جیل کہ شاید ہی کسی نے کاٹی ہو، کہ اس کی ملاقات پہ بھی پابندی، اس کی عدالت بھی کورٹ میں آ رہی ہے، آپ باہر لے کے نہیں جا رہے، آپ ہاسپٹل میں اس کو مطلب چیک اپ کرانے کے لیے لے کے گئے تو آپ نے کسی کو ہاتھ نہیں ملانے دیا، آپ ڈاکٹروں کے ساتھ اپنی سیکیورٹی لگا کے رکھی ہوئی کہ وہ کسی سے مل نہ لیں، آپ نے قید تنہائی میں 8.5 سال رکھا۔ اگر آفاق احمد کے تعلقات ہوتے تو آفاق احمد جو ہے وہ اس طرح قید تنہائی تھوڑی کاٹتا۔ آفاق احمد بیسکلی اپنے اصولوں کے اوپر قائم رہا جس کی سزا اس نے کاٹی ہے، اور آج بھی جو کچھ ہمارے ساتھ دباؤ ہے، کون سی سیاسی پارٹی جو جلسے نہیں کر رہی؟ میں 6 اپلیکیشنز میں نے دیں، 3 ماہ کے اندر میں نے تقریباً کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، میں نے 6 اپلیکیشنز دے کے جلسوں کی پرمیشن مانگی، 3 ماہ کے اندر ایک پروگرام کی مجھے اجازت نہیں ملی۔ مجھے کہا گیا کہ بھائی ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ظاہر یہ فرمائشی پروگرام ہے، کہیں اور سے فرمائش کی گئی اور وہاں سے فون کر کے منع کیا گیا کہ ان کو جلسوں کی پرمیشن نہیں دیجیے گا۔ ہم جلسے نہیں کر سکتے، آپ ہمیں الیکشن کے لیے سرگرمیوں کے لیے روک رہے ہیں، تو اگر میرے تعلقات ہوتے، اور ظاہر ہے کہ اگر میں اپنے موقف سے ہٹ جاتا تو پھر میرے ساتھ یہ معاملات
کیے جاتے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فیور کیا جاتا ہے یا آپ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ میں آپ بھی شامل ہوتے. میں اگر موقف سے آج بھی ہٹ جاؤں تو میرے لیے یہ راستے کھل سکتے ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میرا اگر الطاف صاحب سے اختلاف تھا تو اسی بات پہ تھا کہ تمام قومیتوں کی اپنی شناخت ہے. میں اگر اپنی قومیت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں تو یہ میرا حق ہے، اور اگر میں اس شناخت کے ساتھ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں تو میرا حق ہے. اگر یہ کہا جائے کہ آپ اس شناخت کے بغیر الیکشن لڑیے یا متحدہ میں شامل ہو جائیے تو ظاہر ہے یہ میری پارٹی کے لوگوں پر دباؤ ڈالا گیا، میری پارٹی کے لوگوں کو براہ راست فون کر کے کہا گیا. اور یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں نے ابھی تک کینڈیڈیٹس ڈکلیئر نہیں کیے. فارم جمع ہوئے لوگوں کے، بہت سارے لوگوں کے جمع ہوئے ہیں، جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے آزاد امیدوار کی حیثیت سے جمع ہوئے. میں نے اب تک جو ہے وہ نہیں کیا کیونکہ میرے اوپر دباؤ ہے. سر میں آپ خود پریشان ہوں. الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ نہیں میں الیکشن میں کھڑا نہیں ہو رہا، میری پارٹی کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ میں اس پورے الیکشن کو مانیٹر کر رہا ہوں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے اوپر پریشر موجود ہے اس الیکشن میں؟ دباؤ ہے، اور دباؤ ہے تو کس قسم کا دباؤ ہے؟ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ دباؤ تو بہت ہے، اور ماضی میں بھی میرے ساتھ یہ ہوا کہ الیکشن کے عین وقت جب الیکشن مہم اپنے عروج پر تھی میرے 2 زونل کمیٹی کے پوری زونل کمیٹیاں جھوٹی ایف آئی آر کے اندر نامنیٹ کر دیں. مجھے آج اس بات کا بھی احساس ہے اور میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ یہ مجھے بھی گرفتار کر کے کسی جگہ کونے میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ مجھے الیکشن سے اگر دور رکھنے کی کوشش کی اور میں ان کے اس خواہش کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس طرح باقی لوگ کر رہے ہیں، اور میں اپنے موقف کے اوپر قائم ہوں یا میں مہاجر نام پر ہی الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، اور اگر میں ان کے جو بیبی جن کو آپ کہتے ہیں یا جو سرکاری سپورٹ میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے راستے میں اگر میں رکاوٹ بنتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے گرفتار کریں. میں نے ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں بھی ظاہر احتیاط کیا ہے، اور میں نے جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے میرے ساتھی ہیں، کارکنان ہیں اور بہت سینئر لوگ ہیں جو کراچی یونیورسٹی سے لے کر آج تک تحریک سے جڑے رہے، ان پر میں نے 9 افراد پر ایک کمیٹی بنا لی ہے کہ ایسے حالات اگر ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتوں سے مفاہمت، سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ، کسی کی سپورٹ، کسی کی حمایت ہماری طرف سے کیا جانا یا کسی کی سپورٹ حاصل کرنا، اس پر وہ فیصلے کر سکتے ہیں. ان کا یہ مینڈیٹ. آپ کو اس حد تک اندیشہ ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ایک کمیٹی بنا لی ہے باقاعدہ؟ ڈاکٹر صاحب میرے تو ساتھی گرفتار ہوئے ہیں ماضی میں اور فرمائش پہ گرفتار ہوئے ہیں، اور مطلب میں آج آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بہت ذمہ دار جو یہاں جن کی پوسٹنگ تھی، جو بہرحال معاملات کو دیکھ رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ان افراد کو ایف آئی آر میں ڈال دیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو میرے پاس الیکشن کے معاملات میں ڈی ایچ اے میں موجود تھے میٹنگ میں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھ سے مطلب آپ حلف اٹھوا لیجیے، مجھ سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ تمہارے پاس تھے، وہ وہاں نہیں تھے. میں نے کہا پھر ان کو ایف آئی آر میں کیوں امپلیکیٹ کیا؟ کہا گیا کہ یار یہ کسی کی خواہش پر ہوا، ہم ان کو ریسکیو کر لیں گے. یہ معاملہ ہمارے سامنے، اس کو ریسکیو کرنے کی بجائے عمر قید کی سزائیں ہو گئی ہیں ان کو، اور وہ جیلوں میں آج بھی سڑ رہے ہیں جھوٹے مقدمات میں، جس میں ایک ذمہ دار فرد میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے اس واقعے کے وقت اور وہ آپ کے ساتھ تھے، ڈی ایچ اے میں میٹنگ میں تھے، لیکن ہم نے کسی کی خواہش پر امپلیکیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، ہم ان کو ریسکیو کریں گے. ریسکیو کرنا دور کی بات ہے، آپ ان کے خلاف گواہیاں دلواتے رہے جھوٹی، اور وہ آج عمر قید کی ان کو سزائیں ہو گئی. میں ان تمام چیزوں سے خائف ہوں کہ میرے ساتھیوں کی بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، میری بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. ہم وڈرا نہیں کریں گے. ہم اپنی مہاجر قوم کو سمبل کے اوپر ووٹ ڈالنے کی ریکویسٹ کریں گے. ممکن ہے کہ ہمیں الیکشن کیمپین نہ چلانے دی جائے، ممکن ہے کہ ہمیں آج جلسوں پہ پابندی ہے، ہماری کوریج پہ پابندی ہے. آج آپ تشریف لائے ہیں، اللہ کرے کہ آپ اس کو کور کر سکیں. میڈیا کے لوگوں کو یہاں آنے پر اریسٹ کیا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے، اور اس کے بعد ان کو سختی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ وہاں جا رہے ہیں، وہ آپ کا ہمارا کہنا نہیں مانتے، یا جو الیکشن ہے اس میں وہ ہمارے مرضی کے مطابق معاملات نہیں ہیں تو آپ ان کو کور نہیں کریں گے. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ مطلب یہ لسانی پالیٹکس کرتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب اس بات پر بڑا بعض اوقات فیڈ اپ ہوتا ہوں کہ یعنی مجھے آپ مہاجر نام کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیتے ہیں کہ میں لسانی پالیٹکس کرتا ہوں، لیکن جو قومی دھاری کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ جی اے بھٹو اور جی اے مہاجر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ سب جائز قرار دے دیتے ہیں آپ، انہیں کوئی پابندی نہیں ہے. اگر لسانیت بری چیز ہے تو جی اے بھٹو کے ساتھ جی اے مہاجر کے نعرے ووٹ مانگنے کے لیے لوگ لگا رہے ہیں نا. میں وقتی طور پر منافقت نہیں کرنا چاہتا، میں کلی طور پر فیئر پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں. جو میرے نظریات ہیں میں اس کا پرچار کرنا چاہتا ہوں، تو میرے کو پابندی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک سر، کچھ کہنا چاہیں گے فائنل شارٹ میسج جو آپ دینا چاہیں؟
الیکشن کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب الیکشن تو انہیں کرانے ہیں، اور الیکشن فری فیئر اگر ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ اگر ہوتے ہیں، ملک کے مفاد میں ہیں۔ اگر لوگوں کے ووٹ سے لوگ اسمبلی میں پہنچیں گے تو لوگوں کے اندر جو احساس محرومی ہے، جو فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو آپ کسی حد تک کنٹرول کر پائیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ بڑھے گی۔ اس وقت ہم یہ ملک پاکستان جو میرے بزرگوں کا بنایا ہوا ملک ہے، کسی اور کی شاید اتنی قربانی نہ ہو جتنی میرے بزرگوں کی قربانی ہے، یہ جس طرح اس وقت سازشوں کے نرغے میں ہے، گھیرے میں ہے، کہ کہیں گریٹر بلوچستان کی تحریک چل رہی ہے تو کہیں مطلب افغانستان سے آپ کے ہاں مستقل دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے فوجی جوان اس میں شہید ہو رہے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ بھارت آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ان حالات کے اندر آپ لوگوں کی سینس آف پارٹیسپیشن کو ختم کرنے کی بجائے سینس آف پارٹیسپیشن کو بڑھائیے، اور وہ صرف ووٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ احتساب کی ڈنڈی کسی ایک کے ہاتھ میں ہونے کی بجائے عوام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ احتساب ڈاکٹر صاحب عوام سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا، تو عوام کو ووٹ کے ذریعے احتساب کرنے دیجیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آفاق احمد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھاتے رہیں گے اور مختلف دوسری سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنماؤں کی جو گفتگو وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔